السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں۔ اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر انیس بے کسا چارہ ساز درد مندہ، وقار دو جہاں سرور کون و مکا مالک ایواں، ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار، دونوں عالم کے مالک و مختار، انیس الغریبین مراد المشتاقین، جان عالمین شفیع المذنبین، فخر آدم و بنی آدم، خلیفۃ اللہ اعظم، باعث ایجاد عالم، منبع جود و سخا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، انشاءاللہ آج اللہ رب العزت کی نعمت کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت کا فرمان، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو خاموش نہ رہو، بلکہ اس نعمت کا خوب چرچا کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اتنی نعمتیں، اس کے اتنے احسانات ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی جنہیں ہم گننا بھی چاہے، جنہیں ہم شمار کرنا بھی چاہے تو ہم شمار نہیں کر سکتے، بلکہ خود اسی نے فرمایا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر ہماری نعمتوں کو تم گننا چاہو گے، ہماری نعمتوں کا تم شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز اسے گن نہیں سکتے، تم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ایسی عظیم نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخون تک، ایک عضو کے اندر ہمارے لیے ہزاروں نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس نعمت کا شمار کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ کن نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، کن نعمتوں کا چرچا کریں۔ اس نے تو مطلقاً کہا کہ تمام نعمتوں کا، جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ایک عابد تھا، اللہ کا بندہ تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا۔ اس کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ وہ پوری زندگی عبادتوں میں گزارا، اس نے پوری زندگی عبادت
میں گزارا. حال یہ ہوا کہ جب اس نے دیکھا کہ بیوی بچے کے اس کی ایک دکان تھی, اس نے دیکھا کہ بیوی بچوں کی پرورش کی ذمہ داری بھی ابھی آ گئی ہے. بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا نا, تو جیسے ہی بچہ بڑا ہو گیا اس نے دکان اس کے نام پر کر دیا, اور پھر اس نے ایک جنگل کا رخ کیا. جاتے جاتے پھر سمندر آیا, سمندر کے بیچ میں ایک ٹیلا تھا, اس ٹیلے پر جا کر اللہ کی بندگی کرنے لگا, اللہ کی عبادت کرنے لگا. دل میں خلوص تھا, للہیت تھی, اللہ والا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی چٹان کے ارد گرد ایک چشمہ جاری فرمایا, میٹھے پانی کا چشمہ. اور وہاں پر ایک انگور کا درخت, انار کا درخت اگا. لہذا ہر روز اس کا ایک کام ہوتا, ایک اس انار کے درخت سے ایک انار توڑ کر کھاتا اور ایک پیالہ صرف اس چشمے سے پانی پیا کرتا تھا. برادران ملت اسلامیہ جانتے اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کی زندگی ایسی نہیں گزری, پوری زندگی عبادت میں, پوری زندگی بندگی میں, پوری زندگی تلاوت میں, پوری زندگی ذکر خدا میں ایسی گزاری, یہاں تک کہ 100 سال 200 سال نہیں بلکہ 500 سال کی زندگی اس نے جیا. برادران ملت اسلامیہ جب اسے لگ گیا کہ اب میرا آخری وقت آیا ہے, اسے محسوس ہوا کہ اب میں اس دنیا کے اندر زیادہ دیر نہیں رہنے والا, تو اس نے کیا کیا, اس نے رب سے دعا مانگا, یا اللہ مجھے, میرے آقا نے حدیث بیان فرمائی صحابہ کرام سے, اس نے دعا کی, یا اللہ اب مجھے موت بھی بہترین عطا فرما, ایسی موت عطا فرما کہ میں سجدے کی حالت میں رہوں اور میری روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے. اور دوسری دعا اس نے یوں مانگا, یا اللہ پھر میرے جسم کو گلانا نہ, میرے جسم کو مٹی کی خوراک نہ بنانا, بلکہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ قیامت تک کے میرے جسم کو صحیح سلامت رکھنا. برادران ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بزرگ کی دونوں دعاؤں کو قبول کیا. وہ سجدے کی حالت میں تھے, اسی حالت میں ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور آج بھی اسی حالت میں پڑی ہوئی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لیکن اس کے ارد گرد اس قدر درخت آ گئے ہیں کہ کوئی وہاں تک قریب جا بھی نہیں سکتا ہے, کیونکہ وہاں پر جانے میں ڈر محسوس ہوگا. برادران ملت اسلامیہ بہرحال ان کی دونوں دعائیں قبول ہو گئی. جانتے ہو پھر میرے آقا نے آگے فرمایا, کل قیامت کے دن اسی شخص کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, اس بزرگ کو رب کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا, اے میرے بندے آج میرے فضل سے میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں. وہ اتنا سنے گا نا, عرض کرے گا مولا پھر میری عبادتیں کہاں چلی گئی, میری بندگیاں کہاں چلی گئی, میں نے جو 500 سال صرف 500 سال جو تیری عبادت کی اس کے عوض میں مجھے کیا ملا. برادران ملت اسلامیہ ابھی اس کے ذہن میں باتیں آ رہی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا فرشتوں سے, اے فرشتوں اس شخص کو جہنم کے قریب لے جاؤ, لیکن جہنم میں مت ڈالنا بلکہ جہنم سے 500 میل کی دوری پر جو مسافت ہے وہاں پر لے جا کر رکھ دینا. اللہ اکبر, آپ نے جہنم کو بہت آسان سمجھ رکھا ہے مسلمانوں. جہنم کی 500 میل دوری کی اس مسافت کا یہ عالم ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں اس کا حال یہ ہوگا کہ جب اس کی جہنم کی آگ کی لپیٹیں جب اس کی طرف آئے گی اور 500 میل دور سے جب اس کو اس کی گرمی محسوس ہوگی, اس کی حدت محسوس ہوگی, تو جانتے اس کا گلا سوکھ جائے گا, زبان باہر آئے گی پیاس کی بنیاد پر, اور پھر وہ پانی پانی کہے گا مجھے پانی پلاؤ, مجھے پانی پلاؤ. پھر ایک ہاتھ نمودار ہوگا, اس کے اندر ایک پیالہ ہوگا, پانی کا پیالہ ہوگا. اس سے کہا جائے گا کہ ایک شرط پر تجھے یہ پانی ملے گا. کہا وہ کون سی شرط ہے, میں ہر شرط ادا کرنے کے لیے تیار ہوں, میرا گلا خشک ہو رہا ہے, مجھے پانی دیجئے. اتنا کہنا تھا. وہ کہے گا تو پھر کہا جائے گا کہ شرط یہ ہے کہ تیری 500 سال کی عبادت اس پانی کے عوض میں مجھے دینا پڑے گی. برادران ملت اسلامیہ وہ کہے گا ابھی تو میری 500 سال کی عبادت لے لو اور مجھے وہ پانی کا ایک پیالہ پلا دو. ایک پیالہ پانی کا پیے گا. برادران ملت اسلامیہ پھر رب کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا, اے بندے اب بتا تیرے پاس کچھ عبادت بھی بچی ہے. کہے گا مولا اب کچھ بھی نہیں بچا, مجھے اپنے فضل سے جنت عطا فرما. برادران ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ تیری یہ 500 سال کی بندگی جو ہے میں نے ایک گھونٹ پانی دیا ہے, اس کا بھی عوض نہیں ہو سکتی اور یقیناً نہیں ہو سکتی ہے. آپ جانتے ہو, آپ پانی پیتے ہو, اللہ کا کرم ہے, اللہ
نعمت ہے, اللہ کی نعمت ہے کہ وہ پانی بآسانی باہر نکل جاتا ہے. اگر پانی بآسانی باہر نہ نکلے, وہ پانی اگر آپ کے پیٹ میں رک جائے, میں صحیح کہتا ہوں آپ کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا, ہم کس تکالیف سے گزرے گے. ذرا اندازہ لگاؤ یہ اللہ کی نعمت کتنی بڑی ہے کہ اس نے پانی بھی پلایا, ساتھ میں اس کے نکلنے کا انتظام بھی فرمایا. اگر وہ رک جائے نا تو انسان اپنی پوری دولت خرچ کرے گا, سب پورا سرمایہ خرچ کرے گا, لیکن وہ پانی کو نکالنے کی کوشش کرے گا. آپ اس پانی کو پینے کے بعد دولت خرچ نہیں کرتے ہو, بغیر خرچ کیے آپ کا وہ پانی باہر نکل رہا ہے. آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں تو کیا ہے. اگر اسی طرح اللہ کی نعمتوں کو میں گنانا چاہوں تو اتنی نعمتیں ہیں, سر سے پاؤں تک نعمت ہی نعمت ہے. آپ نے کورونا کے پیریڈ میں دیکھا ہوگا اس وقت کیا تھا, سانسوں کی قیمت چل رہی تھی. آکسیجن کیا ہے, یہ سانس ہی تو ہے نا, اس کی قیمت چل رہی تھی. لاکھوں روپے لوگ خرچ کر رہے تھے, اس کے باوجود بھی جان نہیں بچا پا رہے تھے. حال یہ ہے کہ ایک ہی انسان ہے, اس کے بازو میں دوسرا انسان ہے. معاملہ یہ ہے کہ اسے سانس مل رہی ہے, اسے آکسیجن مل رہا ہے, اس کے بازو والے کو نہیں مل رہا. یہ قدرت خداوندی ہے. اس نے ہمیں بتایا تھا کہ دیکھو میں اس بات پر قادر ہوں کہ کسی کو آکسیجن عطا کر سکتا ہوں, اور کسی کو نہ چاہوں تو اسے نہ بھی عطا کروں. برادران ملت اسلامیہ, آپ کو سانس لینے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ جہاں پر موجود ہو وہیں پر اللہ نے سانس کا انتظام فرمایا. کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا, کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے, یقیناً اللہ کی نعمت ہے. اس لیے کہ جب مال ہوگا تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے, مال ہوگا تو آپ حج کرو گے, اب مال ہوگا تو آپ جو ہے عمرہ کریں گے. یہی مال نہ ہو تو آپ کیا کرو گے؟ یقیناً یہ مال بھی اللہ کی نعمت ہے, اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے. اولاد کے لیے انسان کتنا تڑپتا ہے, اس سے پوچھو جس کی یہاں اولاد نہیں ہے. اولاد بھی نعمت ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہیں مال کو نعمت نہیں قرار دیا, کہیں اولاد کو نعمت نہیں قرار دیا, بلکہ مال اور اولاد کے بارے میں تو یوں فرمایا المال والبنون لا ينفع. یہ قیامت کے دن جو ہے تمہارا مال اور تمہارا بیٹا کوئی نفع نہیں دے گا. برادران ملت اسلامیہ, یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی, لیکن ان نعمتوں کا کبھی احسان نہیں جتایا. اور میرے اللہ نے احسان جتانے کے لیے تو منع بھی فرمایا. قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر ہرگز ضائع نہ کرو, ہرگز برباد نہ کرو. برادران ملت اسلامیہ, احسان جتلانے کو اللہ نے منع فرمایا ہے, لیکن ایک آیت کریمہ ایسی بھی نازل فرمائی جس میں یوں فرمایا ہے میرے رب نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یقیناً اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا. برادران ملت اسلامیہ, اللہ کی شان ہے, وہ چاہے تو احسان جتلائے, لیکن کس بات پر احسان جتلایا ہے؟ آنکھیں دے کر نہیں, پیر دے کر نہیں, ہاتھ دے کر نہیں, اولاد دے کر نہیں, مال و بنون دے کر نہیں, اور سانسیں دے کر نہیں, بلکہ احسان جتلایا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دے کر جتلایا ہے. اور کیوں نہ جتلاتا؟ کون ہے جو اپنے محبوب کو کسی کو دیا کرتا ہے؟ محبوب تو دیتا نہیں ہے, اللہ نے اپنے محبوب کو دیا اور پھر احسان جتلایا ہے. برادران ملت اسلامیہ, اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت کو دینے کے بعد احسان جتلایا. وجہ کیا ہے؟ ایک تو اپنا محبوب عطا کیا, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں یہ سب دنیا کے اندر دھری کے دھری رہ جائے گی, لیکن جو محبوب دیا ہے یہ ایسی نعمت ہے جو تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. برادران ملت اسلامیہ, اور ان میں بھی ایک نعمت بہت بڑی عطا کی ہے. جانتے ہو نعمت کیا ہے؟ وہ ایمان کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان ہمیں عطا فرمایا نا, اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت نہیں. مسلمانوں, اپنے ایمان پر فخر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے. یہ بہت بڑا احسان ہے اس کا, ورنہ دیکھو حالات کیا ہے. برادران ملت اسلامیہ, اس کا احسان ہے کہ تم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ایمان کی عظیم دولت ہمیں ملی ہے, اور اس میں بھی سب سے بڑی دولت یہ کہ حضور کا امتی بنایا ہے. برادران ملت اسلامیہ, اب میں
عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان جو ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ آخرت میں کیسے کام آئے گا؟ حدیث شفاعت ہے، اسے سماعت کریں، حدیث شفاعت سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ایمان آخرت میں ہمیں کیسے کام آنے والا ہے۔ حدیث شفاعت کیا ہے؟ بصرہ کے کچھ لوگ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حدیث شفاعت سننے کے لیے گئے، انہیں پتا تھا کہ حدیث شفاعت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لہذا وہ گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت نماز چاشتہ ادا کر رہے تھے، ان کی نماز پوری ہونے کے بعد ان سے اجازت طلب کی، حضرت انس بن مالک نے انہیں اجازت دی۔ جیسے ہی آپ اندر گئے، بصرہ کے لوگ جو ہیں اندر گئے، ان لوگوں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ حضرت انس سے دوسری باتیں بعد میں کریں گے، سب سے پہلا جو سوال کریں گے وہ حدیث شفاعت کے تعلق سے کریں گے، حدیث شفاعت کے متعلق پوچھیں گے۔ کہاں ٹھیک ہے، جیسے ہی گئے حضرت انس سے پوچھا کہ ہم حدیث شفاعت سننا چاہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث شفاعت شروع کی۔ جانتے ہو حدیث شفاعت کیا ہے؟ کہاں کل قیامت کا دن ہوگا، ما جناس بعضهم فی بعض، حدیث شریف میں آیا ہے کہ لوگ جو ہیں دریا کی سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے ہو گئے۔ آپ نے نہ دیکھا سمندر کی موج کس طرح سے آتی ہے، ایک گئی اس کے پیچھے دوسری، وہ گئی پھر تیسری، یہ سلسلہ لگاتار جاری ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی شفاعت کی تلاش میں، ہر کوئی اپنے اپنے گناہوں کو لے کر کہاں کہاں جا رہا ہوگا، کوئی کسی کے پاس، کوئی کس کے پاس، جو جس کے پاس بولے گا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی بیمار ہو جائے، تھوڑی سی تکلیف کیا آ جائے، پھر کہاں جاتا ہے؟ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہاں پر جاتا ہے، فلاں بابا کے پاس جاؤ، وہاں جاتا ہے، جو جیسا کہتا ہے ویسا بھاگتا نظر آتا ہے۔ اس دن تو کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ یہ مال اور بنون جو ہے، یہ بیٹے جو ہیں جس کے تعلق سے اللہ نے نعمت کہاں ہے؟ قرآن فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کو کام آنے والا نہیں ہے۔ اس دن برادران ملت اسلامیہ پھر لوگ کیا کریں گے؟ لوگ مشورہ کریں گے، جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ فیاتون آدم، حدیث شریف میں آیا ہے، آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گے، عرض کریں گے اشفع لنا الی ربک، ہمارے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریے، آپ شفاعت کیجیے ہماری اللہ کی بارگاہ میں۔ جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، آج کا یہ اس کام کے لیے میں نہیں ہوں، یہ کام میں نہیں کر سکتا، لست لہا۔ فرمایا جائے گا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کہے گے ولیکن ابراہیم، لیکن تم جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فإنہ خلیل الرحمن، اس لیے کہ وہ رحمان کے دوست ہے، خلیل ہے اللہ کے، لہذا ان کے پاس جاؤ۔ فیاتون ابراہیم، پھر یہ سب کے سب پہنچ جائے گے جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس۔ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے شفاعت کی درخواست کرے گے۔ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بھی کہے گے لست لہا، میں شفاعت نہیں کر سکتا، اس کام کے لیے میں نہیں ہوں، لا ولیکن بموسیٰ، تم جاؤ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس۔ جناب موسیٰ فإنہ کلیم اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے کلیم ہے، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری شفاعت کرے گے۔ سارے کے سارے لوگ جو ہے فیاتون بموسیٰ، حدیث میں آیا ہے کہ سب کے سب جو ہیں جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہے گے لست لہا، آج یہ کام میرا بھی نہیں ہے، شفاعت کرنے والا کام میرا بھی نہیں ہے، ولیکن بعیسیٰ، لیکن عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جاؤ، اس لیے کہ وہ اللہ کی روح ہے، فإنہ روح اللہ وکلمتہ، اور وہ اللہ کا کلمہ بھی ہے، لہذا تم ان کے پاس جاؤ۔ سارے کے سارے لوگ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گے اور عرض کرے گے ہماری شفاعت کرو، لیکن اس دن جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی شفاعت نہیں کرے گے۔ فرمائے گے کہ ولیکن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے گے کہ اس شفاعت کے لیے تو نبی آخر الزماں کی ذات ہے، میرے آقا کی ذات ہے۔ سب کے سب لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سارے لوگوں کو دیکھیں گے، اب سب لوگوں نے لست لہا کہا تھا، لست لہا کہا تھا، لیکن میرے آقا انا لہا فرمائے گے میں اسی کے لیے ہوں، میں شفاعت کے لیے ہوں، میں شفاعت کے لیے ہوں۔ پھر آگے حدیث شریف میں ارشاد ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حمد کے کچھ الفاظ سکھائے جائیں گے، ایسے الفاظ جس سے میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، وآخر لہ ساجدن، پھر میں سجدے میں چلا جاؤں گا۔ جیسے ہی میں سجدے میں جاؤں گا اور پھر میں جیسے ہی سجدہ کروں گا، اللہ رب العزت آواز دے گا یا محمد ارفع رأسک فقل یسمع
اعلی کا، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، آج جو کہو گے وہ سنا جائے گا، آج آپ کی بات سنی جائے گی، اور سل تعطا، جو مانگو عطا کیا جائے گا، اور جس کی شفاعت کرو اس کی شفاعت قبول کر دی جائے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤں گا اور پھر عرض کروں گا یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، یا اللہ میری امت میری امت۔ برادران ملت اسلامیہ، ذرا غور تو کرو، نبی کتنی محبت کر رہے ہیں آپ سے، ہم سے کتنا پیار کر رہے ہیں آپ سے اور ہم سے، ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ اس دن کوئی پرسان حال نہ ہوگا، اس دن کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، اس دن سب کو اپنی فکر لگی ہے، لیکن یہی نبی ہے، یہی میرے آقا ہے جنہیں ہماری فکر ستا رہی ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد اپنی بارگاہ اپنے بارے میں نہیں عرض کرے گے، کہے گے یا ربی امتی امتی، یا اللہ اے میرے رب میری امت میری امت۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اختیار دے گا اور فرمائے گا فاخرج منہا، جہنم سے جس کے دل میں رائے کے جو کے برابر بھی ایمان ہے، مثقال شعیرۃ من الایمان فی قلبہ، اسے جہنم سے نکال دو۔ برادران ملت اسلام نے فرمایا کہ جو کے برابر بھی اگر کسی کے دل کے اندر فی قلبہ، جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فافعلوا، پھر میں اسی طرح کروں گا، اسے جہنم سے نکال دوں گا۔ کتنا ایمان؟ جو کے برابر اگر کسی کے دل میں ایمان ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج تک آپ کو ایمان نظر آیا ہے؟ کسی نے آج تک ایمان کو دیکھا ہے؟ یادہ بھی ہو تو کسی نے دیکھا ہے، لیکن جو کے برابر، وہ بھی قلب کے اندر، قلب انسان کے جسم میں ہوتا ہے۔ آج تک بظاہر جسم کے اوپر سے آپ نے قلب کو دیکھا ہے، جب قلب کو نہیں دیکھا تو آپ ایمان کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو ماننا پڑے گا مسلمانوں کہ ہماری نظر آقا کی نظر برابر نہیں ہے، ہم اس دیوار کے اس پار نہیں دیکھ سکتے، لیکن آقا صرف جسم کے اندر قلب کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ قلب کے اندر اگر جو کے برابر ایمان ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ برادران ملت اسلام، یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا کی آنکھیں ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں نا مسجد نبوی میں بیٹھ کے انی لأری الحوض، میں یہیں پر بیٹھا ہو رہا حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ آقا کی آنکھوں کی طاقت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فافعلوا، جس کے دل میں اگر جو کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے بھی میں جہنم سے نکالوں گا۔ پھر کہاں اسی پر بس نہیں ہوگا، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سجدے میں جائے گے، فرماتے وہی حمد کروں گا جو سکھائی جائے گی، اور پھر سجدہ کروں آخر لہ ساجدہ، پھر سجدہ کروں گا، پھر آواز آئے گی ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے، اور پھر کہا جائے گا فقل یسمع، جو کہو سنا جائے گا، جس کی شفاعت کرو قبول کی جائے گی، جو مانگو سل تعطا، جو مانگو عطا کر دیا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر کہاں میں سجدے سے سر کو اٹھاؤں گا اور پھر کہوں گا یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جائے گا اے محمد، اگر کسی کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال دیجیے۔ پہلے جو کے برابر تھا، اب رائے کے دانے کے برابر کہاں گیا ہے کہ اس کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو اسے بھی جہنم سے نکال دیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر میں اسی طرح کروں گا، فافعلوا، میں اسی طرح کروں گا، لیکن ابھی بھی بس نہیں ہوا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں تیسری مرتبہ میں سجدے میں جاؤں گا اور رب کی حمد بیان کروں گا جس طرح سے مجھے سکھایا گیا ہے۔ اس کی حمد بیان کرنے کے بعد پھر آواز آئیں گی ارفع رأسک یا محمد، اپنے سر کو اٹھائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سل تعطا، مانگو جو تم چاہتے ہو، جو چاہتے ہو، جس کی چاہو شفاعت کرو۔ پھر میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا، پھر عرض کروں گا یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت۔ برادران ملت اسلامیہ، کتنا پیار ہے آقا کو آپ سے، ذرا سوچئے کہ پہلے جو کے برابر اگر کسی کے دل میں ایمان تھا اسے بھی نکالا، پھر رائے کے دانے کے برابر بھی ہے۔ اب اللہ فرمائے گا او ادنا او ادنا او ادنا کا خردلۃ مثقال، کہاں کہ اگر رائے کے دانے سے کم ہو تب بھی اسے جہنم سے نکال دیجیے۔ برادران ملت، 3 مرتبہ کہا او ادنا او ادنا او ادنا، کہ رائے کے دانے سے بھی اگر کم، اس سے بھی کم اور اس سے بھی کم ہو تو اسے بھی جہنم سے نکال دیجئے۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا فرماتے ہیں فافعلوا، پھر میں اسی طرح کروں گا، یعنی اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت عطا کروں گا۔ اور پھر یہ بات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری کی۔ جو بصرہ سے لوگ آئے تھے وہ باہر نکلے اور کہا کہ یہ حدیث شفاعت جو ہے حضرت حسن بصری جو امام حضرت انس کے شاگرد ہے
وہ بھی بیان کرتے ہیں، چلو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان سے بھی سنتے ہیں کہ وہ حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شفاعت کیا ہے۔ تو گئے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، سارا ماجرا بیان کیا کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شفاعت سننے کا ذکر کیا، آپ نے ایسا ایسا سنایا۔ کہاں کیا سنایا؟ ساری باتیں جو تینوں اسٹیپ تھے، 3 مرتبہ کا جو سجدہ تھا، تینوں سجدے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سنائے تھے، وہ بصرہ کے لوگوں نے حضرت حسن بصری کو سنائے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ مجھے آج سے 20 سال پہلے یہی حدیث حضرت انس نے سنائی تھی، لیکن یہی پر مکمل نہیں فرمائی تھی بلکہ آگے بھی کہی تھی، پتہ نہیں کس حکمت کے تحت آپ کو آگے نہ کہا، ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے بے فکر ہو جائے اس لیے آگے نہ کہا ہوگا۔ اب مجھ سے سنو، اتنا سننا تھا نا کہ ایک ابھی کہہ بھی نہیں پائے تھے کہ مجھ سے سنو، تو ایک شخص فوراً کہنے لگا کہ آپ ہمیں جلدی سے وہ حدیث سنائیے۔ حضرت حسن بصری کہتے وکان الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے، سننا چاہتا ہے آگے کیا ہوا۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سنو مجھ سے وہ حدیث رسول کیا ہے آگے۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر میں دوبارہ سجدے میں جاؤں گا، اللہ کی حمد بیان کروں گا، آواز آئے گی ارفع رأسک، اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤں گا، پھر اور پوچھا جائے گا سل تعطا، جو مانگو عطا کر دیا جائے گا، جس کی شفاعت کرو قبول کر دی جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد ہوگا یوں کہ میں رب سے عرض کروں گا مولا مجھے اختیار دے دے، مجھے طاقت دے دے کہ میں ہر اس شخص کو جہنم سے نکالوں جس نے زندگی میں کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہوگا۔ رب کبریا کی رحمت کو جمال آئے گا اور فرمائے گا، میرا رب فرمائے گا میری عزت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میرے جلال کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہے، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا ہے اسے جہنم سے آزاد فرما دیجیے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہے ایمان۔ میں بتا رہا تھا وقت تو ہو چکا ہے، اسے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ یہ ہے ایمان، یہی ایمان کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیابی ملنے والی، ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی کامیاب ہوگے۔ قرآن کہتا ہے مومن بن جاؤ، ایمان اپنے دل میں لاؤ۔ برادران ملت اسلامیہ، دنیا میں بھی کامیابی ایمان کی وجہ سے، جنت بھی جو کے دانے کے برابر، رائے سے کم بھی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جنت ملنے والی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو یہ بھی نعمت بہت زیادہ ہے، اس سے بڑھ کر نعمت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ایمان کس کے صدقے میں ملا ہے؟ یہ ایمان ہمیں جو عطا کیا گیا ہے، اور میرے آقا جو ہے صرف ایمان نہیں ہے، آپ تو جانے ایمان ہے۔ اللہ اعلی حضرت فاضل بریلوی پکار اٹھتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا جانے ایمان ہے۔ اور پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں رب کی نعمت ملے تو تم شکر ادا کرو، ایمان ملے شکر ادا کرو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جانے ایمان ملے تو پھر کیا شکر ادا نہ کیا جائے؟ پھر کون ہے اور اس سے بڑھ کر نعمت کو بتا سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، شکر کے جتنے طریقے ہیں وہ سب کے سب اختیار کر ڈالو، اس لیے کہ میرے آقا سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے میرے آقا کی شکل میں ملی ہے۔ میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا جو لوگ ایمان کو تو مانتے ہیں لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر خوشی منانے سے انکار کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے اس سے پہلے یوں کہا ہے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا اس دن تو سب کو ماننا ہے۔ لہذا اپنا عقیدہ اس طرح سے بنا لو، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔